ان آزمائشوں کے پیچھے اللہ کی بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ صبر کرنے والوں کو چھانٹتے ہیں۔ ان آزمائشوں کے ذریعے سچے ایمان والوں کو جھوٹے ایمان والوں سے علیحدہ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا جو مصیبت اور آزمائش کے وقت صبر نہ کرے اس کے لیے دو نقصانات ہیں۔ نمبر ایک، خود وہ مصیبت جو اس پر آئی ہے، دوسرا یہ کہ وہ ثواب سے بھی محروم رہ جاتا ہے۔ نیز آزمائشوں پر صبر کرنے والوں کو اللہ نے خود بشارت سنائی ہے۔ ارشاد ہے، وبشر الصابرین، اے پیغمبر جی آپ صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجیے۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 میں یہ ارشاد گزرا ہے۔ ظاہر ہے اللہ صبر کرنے والوں کو جن چیزوں کی بشارت دے رہے ہیں وہ معافی کا پروانہ، وہ عافیت نامہ ہے، دنیا و آخرت میں کامیابی کا زینہ ہے، وہ نور الہی اور معرفت خداوندی کا عطیہ ہے۔ اور اے ایمان والو، یہ بات بھی جان لو کہ جنگیں بھی دراصل ایک آزمائش بلکہ بڑی آزمائش ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت کی سنت یہ ہے کہ اس کو ختم ہو جانا ہے، یہ مستقل نہیں رہیں گی۔ ہر چیز کا وقت متعین ہے، امن کا بھی جنگ کا بھی، ہر ایک کو ختم ہونا ہے۔ حضرت عامر بن جراح رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب کو خط لکھا کہ شام میں مسلمانوں پر بڑی مصیبت آ پڑی ہے، جن کو پڑھنے کے بعد امیر المؤمنین نے جواب تحریر فرمایا کہ اما بعد، اللہ کے جس بندے پر بھی جو کوئی آزمائش آتی ہے اس کے بعد اللہ رب العزت اس کے لیے آسانی ضرور پیدا فرماتے ہیں، گویا ہر اندھیری رات کے بعد صبح روشن ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اے اللہ غزہ میں ہمارے مسلمان بھائیوں کی پریشانی کو دور فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کے شہیدوں کی شہادت کو قبول فرما، ان میں جو زخمی ہیں ان کو شفا عطا فرما، اور تمام شہداء کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرما۔ اے اللہ کے بندو، بعض لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے بعض نامعقول باتیں کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان اس قدر پریشان ہیں، ان کا اللہ کہاں ہے، اس کی نصرت کہاں ہے؟ ہمارا ان کو جواب ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے، ہر فعل جو اس دنیا میں ظاہر ہوتا ہے وہ اللہ ہی کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یا جو مصیبتیں پیش آتی ہیں، سب کے سب روز اول سے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی چیزیں ہیں۔ یہ مصیبتیں تو آنی ہی تھی۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ جو کچھ پیش آتا ہے اس دنیا میں، جو تکلیفیں نازل ہوتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، سب لکھی ہوئی تقدیر کے مظاہر ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایمان کا حقیقی مزہ نہیں چکھ سکتا جب تک اس بات پر یقین نہ کر لے کہ جو کچھ اس کو لاحق ہوا ہے وہ اس سے چھوٹنے والا نہ تھا، اور جو کچھ اس سے چھوٹا ہے وہ کبھی اس کو ملنے والا نہ تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، تاکہ تم افسوس نہ کرو جس پر تم سے فوت ہو گیا ہے، یعنی دنیاوی اعتبار سے تم کو جو نقصان پہنچا ہے اس پر تم غم کا شکار نہ ہو جاؤ، اس لیے کہ وہ تمہاری تقدیر میں تھا ہی نہیں، اگر تقدیر میں ہوتا تو تم سے ہرگز نہ چھوڑتا۔ اور خوش نہ ہو جاؤ اس پر جو اس نے تم کو عطا کیا ہے، یعنی دنیا کا جو حصہ تم کو ملا ہے اس پر صرف اللہ کا شکر ادا کرو، اپنی بڑھائی نہ سمجھو اور اس کی نسبت ذات الہی کی طرف کرو۔ الغرض مسلمان کی یہ شان ہے کہ وہ مصیبت پر صبر کرتا ہے اور عافیت پر شکر ادا کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، حقیقت میں صبر کا امتحان تو عین مصیبت کے نازل ہونے کے وقت ہوتا ہے، یعنی جس صبر پر بہت زیادہ ثواب ملتا ہے وہ صبر ہے جو کہ عین مصیبت کے وقت کیا جاتا ہے۔ دینی پروگرامز کی پروفیشنل میڈیا کوریج کا بااعتماد نام، میسج ٹی وی۔